أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہماری عیسائی بہن کا میرے پاس کلپ مجھے موصول ہوا ہے اور اس پر مجھے کمنٹس کرنے کے لیے اور اپنی اوپینین دینے کے لیے اسپیشلی ٹیگ کیا گیا ہے اور مجھ سے جواب مانگا گیا ہے کہ آپ بینگ اے مسلم اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ ہماری عیسائی بہن نے کتنی باتیں اس میں جو کی ہیں وہ کتنی مطابقت رکھتی ہیں شریعت، اسلام کی شریعت سے اور قرآن سے۔ تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ان کی باتیں بھی پیش کروں گی تاکہ میں ان کا جواب دے سکوں۔ بیسیکلی ہمارے ایک اینکر ان کا انٹرویو لے رہے تھے ہماری ان عیسائی بہن کا، تو ہمارے اینکر کو جو کہ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ ان کو دین کی اتنی نالج نہیں ہے اور نہ ہی قرآن کو انہوں نے سمجھ کر پڑھا ہے، تو اس لیے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں ایک صحیح اور جو قرآن سے دلیل کے ساتھ جواب دے دوں تاکہ کوئی کوئری یا کوئی ایسا کنفیوژن نہ رہ جائے۔ میں یہاں پر اپنی کرسچن سسٹر کا کلپ ساتھ میں شیئر کرتی جاؤں گی تاکہ میں اس کا اسی حساب سے جواب دیتی جاؤں۔ تو یہ کلپ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے جواب موصول ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ساتھ ساتھ میں کلپ کے ساتھ آپ دیکھیں اور پھر ساتھ ساتھ میں اپنے ساتھ میں جواب دیتی جاؤں گی۔ دوبارہ فرمائیں گا کہ قرآن کریم میں تورا کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا قرآن کریم میں 11 جگہ آیا ہے۔ سورہ ہود اس کی آیت نمبر 17 میں لکھا ہوا ہے کہ توریت جو ہے وہ امام رحمت ہے، امام و رحمہ۔ جی ہاں، قرآن کریم میں ہے بالکل، اور امام کا کام ہے لیڈ کرنا۔ جی اور پھر قرآن شریف کے 11 مقامات میں آیا ہے، جی قرآن شریف کے 11 مقامات میں آیا ہے کہ توریت، زبور، صحائف انبیاء، اناجیل، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے۔ جس چیز میں نور اور ہدایت جس کو قرآن شریف کہہ رہا ہے، آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تبدیل ہو گئی؟ اور خدا کی ذات سے آپ یہ توقع کریں کہ اس کا کلام تبدیل ہو جائے؟ نہ توریت تبدیل ہو سکتی ہے، نہ زبور تبدیل ہو سکتا ہے، نہ اناجیل، نہ صحائف انبیاء۔ خدا کا کلام اٹل ہے اور لا تبدیل ہے۔ ہماری بہن نے کہا کہ جو ہے سورہ ہود میں آیت نمبر 17 میں اللہ نے توریت کو سراسر رحمت کہا ہے، تو پھر مسلمان یا آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ توریت، انجیل اور زبور کو بدل دیا گیا، جبکہ جس کی گواہی آپ کا خود قرآن دے رہا ہے کہ وہ رحمت ہے، تو وہ کیسے بدل سکتی ہے؟ اور ہماری بہن نے یہ بھی کہا کہ قرآن میں 11 جگہ توریت، زبور اور انجیل کو ہدایت کہا گیا ہے۔ ہماری بہن نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سراسر رحمت ہے، تو یہ کیسے تبدیل ہو سکتی ہیں؟ اور توریت بھی تبدیل نہیں ہوئی، انجیل بھی تبدیل نہیں ہوئی، زبور بھی تبدیل نہیں ہوئی، تو یہ نور ہے اور ہدایت ہے، یہ کیسے تبدیل ہو سکتی ہیں؟ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا کانٹیکسٹ ظاہر کیا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ جب یہ یہودیوں کو ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو اس وقت انہوں نے کیا معاملہ کیا تھا۔ اسی کانٹیکسٹ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 ہے، جس میں یہودیوں کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ یہودیوں کی بابت یہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کی ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل، ہلاکت اور افسوس ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 اور 80 پڑھی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کریم سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر
11 to 12 पढ़ने जा रही हूं, जिसको पढ़कर आप खुद फैसला कर सकते हैं कि हमारी बहन की बात किस हद तक सच है और किस हद तक सच नहीं है। आयत नंबर 11, सूरह मायदा की आयत नंबर 11। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहद व पैमान लिया और इन्हीं में से 12 सरदार हमने मुकर्रर फरमाए, और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि यकीनन मैं तुम्हारे साथ हूं अगर तुम नमाज कायम रखोगे और ज़कात देते रहोगे और मेरे रसूलों को मानते रहोगे और इनकी मदद करते रहोगे और अल्लाह ताला को बेहतर कर्ज देते रहोगे, तो यकीनन मैं तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर रखूंगा और तुम्हें उन जन्नतों में ले जाऊंगा जिनके नीचे चश्मे बह रहे हैं। अब इस अहद व पैमान के बाद भी तुम में से जो इनकारी हो जाएगा वो यकीनन राह रास्त से भटक गया। और अब सूरह मायदा की आयत नंबर 12 मुलाहिजा फरमाइए। फिर इनकी अहद शिकनी की वजह से हमने इन पर अपनी लानत नाजिल फरमा दी और इनके दिल सख्त कर दिए कि वो कलाम को इसकी जगह से बदल डालते हैं, और जो कुछ नसीहत इन्हें की गई थी इसका बहुत बड़ा हिस्सा भुला बैठे। इनकी एक ना एक खयानत पर तुझे इतला मिलती रहेगी। हां, थोड़े से ऐसे नहीं भी हैं, बस तू इन्हें माफ करता जा और दरगुजर करता रह। बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। ये बात अल्लाह सुब्हाना ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि जो है तुझे इतला मिलती रहेगी। हां, थोड़े बहुत ऐसे भी हैं जो इनकी तरह नहीं है, तो ए नबी आप उनको माफ करते रहें। और फिर सूरह मायदा की आयत नंबर 14 मुलाहिजा फरमाइए, जिसमें लिखा है, और जो अपने आप को नसरानी कहते हैं यानी ईसाई, हमने इनसे भी अहद व पैमान लिया, उन्होंने भी इसका बड़ा हिस्सा फरामोश कर दिया जो इन्हें नसीहत की गई थी, तो हमने भी इनके आपस में बुग़्ज़ व अदावत डाल दी जो ता कयामत तक रहेगी, और जो कुछ ये करते थे अनकरीब अल्लाह ताला इन्हें सब बता देगा। अब आयत नंबर 15 सूरह मायदा की, ए अहले किताब, यकीनन तुम्हारे पास हमारा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुका, जो तुम्हारे सामने किताबुल्लाह की बकसरत ऐसी बातें जाहिर कर रहा है जिन्हें तुम छुपा रहे थे, और बहुत सी बातों से दरगुजर करता है। तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से नूर और वाज़ेह किताब आ चुकी है, यानी कुरान करीम। अब आप मुझे ये बताइए कि हमारी बहन जो दावा कर रही थी, कुरान से मैंने आपको उस दावे का क्लियरली जवाब दे दिया, सूरह मायदा आयत नंबर 11, 12, 13, 14, 15 सुनाकर। और सिर्फ यहां तक नहीं कि इन्होंने किताबों को, अपनी ही किताबों को बदल डाला, बल्कि कुरान करीम ने यहां तक भी बताया, सूरह अल मायदा आयत नंबर 70 आयत नंबर 70 में अल्लाह ने फरमाया, हमने बिल यकीन बनु इसराइल से अहद व पैमान लिया और इनकी तरफ रसूलों को भेजा। जब कभी रसूल इनके पास वो अहकाम लेकर आए जो इनकी अपनी मंशा के खिलाफ थे, तो उन्होंने इनकी एक जमात की तकजीब की और एक जमात को कत्ल कर दिया। तो बनी इसराइल के मर्जी के मुताबिक जो बात रसूल नहीं लाते थे, तो उन रसूलों को कत्ल भी कर चुके हैं बनी इसराइल। इसी तरह फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह अल मायदा में आयत नंबर 68 में फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ए अहले किताब, तुम दरअसल किसी चीज पर नहीं जब तक कि तौरात और इंजील को और जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से उतारा गया है कायम ना करो। जो कुछ आपकी जानिब आपके रब की तरफ से उतरा है वो इनमें से बहुतों को शरारत और इनकार में और भी बढ़ाएगा, तो आप इन काफिरों पर गमगीन ना हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप अहले किताब से कह दें कि तुम जिस चीज पर हो, तुम किसी भी चीज पर कायम नहीं हो उस वक्त तक कि जब तक तुम तौरात और इंजील को और जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से उतारा गया है कायम ना करो। यानी कि जो कुछ तौरात इंजील में अल्लाह ने उतारा है उसे कायम करो, क्योंकि ये कायम नहीं करते थे। और फिर अल्लाह इसी आयत में फरमा रहे हैं कि जो कुछ आपकी जानिब यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब रब ने उतारा है यानी कुरान, जब तक उस पर ये नहीं आएंगे तो ये जो है काफिर ही रहेंगे। और कहा कि वो इनमें से बहुतों को शरारत और इनकार में और भी बढ़ाएगा। यानी कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप पर कुरान उतरा है
تو یہ قرآن آپ پر جو اترا ہے اس کو سن کر یہ اپنی شرارت اور اپنے بغض میں اور اپنے انکار میں اور بڑھ جائیں گے. اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا. بہت سے ریفرنس ہیں لیکن ٹائم کی کمی ہونے کی وجہ سے میں اتنے زیادہ ریفرنس نہیں دے سکتی. آئی تھنک جتنے دیے ہیں اس سے آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. اب ہماری بہن سے ایک اور سوال اینکر نے کیا اور اس سوال کو ذرا آپ سن لیجئے. اچھا، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ بڑا مشہور ہو رہا ہے آج کل سوشل میڈیا میں کہ میری کرسمس نہ کہیں، اس کا مطلب ہے خدا نے بیٹا جنا، جبکہ ڈکشنری میں اس کی میننگ جو ہیں وہ یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ کی ولادت مبارک ہو. تو آپ میری کرسمس کے کیا میننگز لیتی ہیں؟ میری کا مطلب ہوتا ہے خوشی. خوشی، ٹھیک ہے. کرسمس ہے جیزس کی پیدائش کی خوشی. ٹھیک ہے. اس کا کہاں سے آ جاتا ہے بیٹا جننا؟ ہم خدا کی ذات سے کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ شادی کرے گا؟ صحیح بات ہے. خدا کی ذات سے یہ منسوب ہی کرنا خدا کی توہین ہے. خدا روح ہے اور روح کی کوئی شادی نہیں ہوتی. اور بائبل مقدس میں نہ توریت میں، نہ زبور میں، نہ صحائف انبیاء میں، نہ اناجیل میں دوبارہ ریٹریٹ کروں گی کہ کہیں بھی خدا کی شادی کا کوئی کانسیپٹ نہ تاریخ میں ہے، نہ چرچ میں ہے، نہ بائبل کے اندر ہے. اور میری کرسمس کا مطلب یہی ہے کہ جیزس کرائسٹ کی پیدائش کی خوشی. اور سورہ مریم اس کی آیت نمبر 32 میں لکھا ہے مبارک ہے وہ دن جس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، مرے اور جی اٹھے. جس کو قرآن پاک جس دن کو مبارک کہہ رہا ہے سورہ مریم کے اندر ہے. جی سورہ مریم آیت نمبر 32 میں آپ کو بتا رہی ہوں. میں نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کی کتاب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک عالمہ ہوں جی. اور میں جو بات کہتی ہوں بڑی صداقت کے ساتھ اور ریفرنس کے ساتھ بات کر رہی ہوں. جی بہت کہ جب قرآن شریف میں اس دن کو مبارک کہا ہے تو آئیں ہمارے ساتھ مل کر جیزس کرائسٹ کی برتھ کی خوشی کو منائیں. جی تو ہماری بہن نے کہا کہ یہ بات کہاں سے آ جاتی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ میری کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، تو انہوں نے کہا یہ بات کہاں سے آ جاتی ہے کہ میری کرسمس کا مطلب جو ہے وہ اللہ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ. اور انہوں نے کہا کہ میری کا مطلب خوشی ہے اور کرسمس مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. تو یہ میری کرسمس کا مطلب ہے کہ خوشی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی. اور ہماری بہن نے یہ بھی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند کی شادی ہو اور توریت انجیل کہیں بھی اللہ کی شادی کا کوئی ذکر نہیں ہے. جی تو ڈیفینیٹلی ظاہری سی بات ہے کہ بائبل میں، انجیل میں یا توریت میں کہاں سے یہ بات ہوگی کہ اللہ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ. ایسی بات تو نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو کلیئرلی بہت ساری جگہ پر مینشن کیا ہے جو کہ ان کا عقیدہ ہے. اور میں خود جو ہے میری بہت سی کرسچن فیملیز میں آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا ہے، میری فرینڈشپ ہے. اور میری ایک فرینڈ سے جو کرسچن تھی ان سے 20-25 سال کی دوستی صرف اس بحث پر ختم ہو گئی کہ وہ جب بھی خداوند کہتی ہے تو اس سے مراد اس کی سیدنا عیسیٰ ہوتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یعنی کہ خدا، ہم اللہ کہتے ہیں، یہ خداوند کہتے ہیں. لیکن جب بھی یہ لوگ خداوند کہتے ہیں تو اس سے مراد ان کی خدا بھی ہوتا ہے اور عیسیٰ بھی ہوتا ہے اور عیسیٰ کی والدہ بی بی مریم بھی ہوتے ہیں اور روح قدس بھی ہوتی ہے. کیونکہ ان کا یہ عقیدہ میں آگے چل کے آپ کو ڈسکس کروں گی جو کہ ان کے اندر ہے. اور ایون ان کے اسکول اور کالجز کے نام بھی ان کے اس عقیدے پر ہیں. تو یہ ہماری بہن کا کہنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند کی شادی ہو، تو ان کا عقیدہ اس کے مطابق کہ کیونکہ سیدنا عیسیٰ کی تو شادی نہیں ہوئی تھی اور ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی، تو یہ لوگ اس بات کو اس عقیدے سے اور تکیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کہ خدا کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے مراد یہ ہوتی ہے کہ عیسیٰ کی تو کوئی شادی ہی نہیں ہوئی تھی، تو عیسیٰ کی اولاد کہاں سے ہو گئی، یعنی خدا کی اولاد نہیں ہو سکتی. انہیں کہیں کہ یہ کلیئرلی اپنا یہ عقیدہ بتائیں کہ عیسیٰ خدا نہیں ہے، اور جو خدا ہے جس کی ذکر کیا جا رہا ہے، جس کو یہ خداوند کہتے ہیں، وہ عیسیٰ کا خدا ہے. کیونکہ یہ بات خود بائبل کے اندر موجود ہے. یہ بات بک آف نمبر چیپٹر نمبر 23 ورس نمبر 19 says God is neither a man nor a son of man. اسی طرح بائبل میں چیپٹر نمبر 4 جان ورس نمبر 20
नो वन कैन सी गॉड बट पीपल सी जीसस। लेकिन आप जब आम ईसाई से बात करेंगे तो उनके जहन में खुदा, खुदावंद, खुदा से मतलब खुदा, ईसा उनका बेटा और बीबी मरियम, रूह कुदस, ये सारी चीजें आती हैं। वो ईसा को खुदा मानते हैं और हमारे लिए कुरान से ज्यादा ऑथेंटिक और हक सच की गवाही और कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि कुरान बदला नहीं गया। और ये बात दुश्मन भी मानते हैं और जितने दुनिया में स्कॉलर्स हैं गैर मुस्लिम, वो बावजूद इख्तिलाफ रखने के एक बात बिल्कुल मानते हैं कि कुरान 1400-1450 सालों से एग्जैक्टली वही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और वो ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को देकर गए। ये दुश्मन गैर मुस्लिम भी मानते हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या बताया कि ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। और अब आप मुलाहिजा फरमाइए कि कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस बात को कितनी जगह मेंशन किया। जी, तो कुरान में सूरह तौबा में आयत नंबर 30 मुलाहिजा फरमाइए कि आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमा रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहूद कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा है और नसरानी कहते हैं मसीह अल्लाह का बेटा है। ये कौल सिर्फ इनके मुंह की बात है, अगले मुनकिरों की बात की ये भी नकल करने लगे। अल्लाह इन्हें गारत करे, वो कैसे पलटाए जाते हैं। अब ये देखिए, अल्लाह इन्हें गारत करे, ये कुरान करीम अल्लाह का कलाम, ये अल्लाह फरमा रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। यहूद ने कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है और नसरानी ईसाइयों ने कहा कि मसीह अल्लाह का बेटा है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये बात इनके सिर्फ कौल अपने मुंह की है, अगले मुनकरों की बात की ये भी नकल करते हैं। यानी कि इससे पहले भी कोई ऐसी कौम थी कि जो अल्लाह के बेटे बनाती थी, और वो मैं आपको भी बताती हूं कि वो कौन थी, जिसके बारे में इस आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगले मुनकिरों की बात की ये भी नकल करने लगे। अल्लाह इन्हें गारत करे, वो कैसे पलटाए जाते हैं। तो खुद अल्लाह इन पर यहां पर तबाही भेज रहा है। और ये किन की नकल करते थे, ये भी आप आगे चलकर आप सुन लेंगे। और फिर सूरह तौबा की ही आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने आलिमों यानी स्कॉलर्स और दरवेशों को रब बनाया और मरियम के बेटे मसीह को, हालांकि इन्हें सिर्फ एक अकेले अल्लाह ही की इबादत का हुक्म दिया गया था, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो पाक है इनके शरीक मुकर्रर करने से। अब आगे सुनिए कुरान करीम में सूरह अल माइदा आयत नंबर 17, जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूं। यकीनन वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही मसीह इब्ने मरियम है। आप इनसे कह दीजिए कि अगर अल्लाह ताला मसीह बिन मरियम और इसकी वालदा और रोए जमीन के सब लोगों को हलाक कर देना चाहे तो कौन है जो अल्लाह ताला पर कुछ भी इख्तियार रखता हो। आसमान जमीन के दोनों दरमियान का कुल मुल्क अल्लाह ताला ही का है, वो जो चाहता है पैदा करता है और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इसी तरह आयत नंबर 18 भी सुन लीजिए सूरह माइदा ही की। यहूदो नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और इसके दोस्त हैं। आप सल्लम कह दीजिए कि फिर तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के बाइस अल्लाह क्यों सजा देता है। नहीं, बल्कि तुम भी इसकी मखलूक में से एक इंसान हो। वो जिसे चाहता है बख्श देता है और जिसे चाहता है अजाब करता है। जमीनों आसमान और इनके दरमियान की हर चीज अल्लाह ताला की मलकियत है और इसी की तरफ लौटना है। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे भी देखिए कि सूरह माइदा में अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक और जगह फरमाया, सूरह माइदा आयत नंबर 72, जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं, बेशक वो लोग काफिर हो गए जिनका कौल है कि मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है, हालांकि खुद मसीह ने इनसे कहा था, यानी कि खुद ईसा ने इनसे कहा था कि ए बनी इसराइल, अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सबका रब है। यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है, अल्लाह ताला ने इस पर जन्नत हराम कर दी है, इसका ठिकाना जहन्नुम ही है और गुनाहगारों की मदद करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अब आप ये देखिए कि ये खुद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं
کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور یقین کر لو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوتا ہے۔ یہ خود سیدنا عیسیٰ فرما رہے ہیں، سورہ مائدہ اور آیت نمبر 72۔ اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو اللہ کا، کہیں آپ کو میں نے اللہ کا بیٹا بتایا، قرآن میں اللہ کا بیٹا کہتے تھے، پھر کہتے تھے خود عیسیٰ جو ہے وہ خود اللہ ہیں، اور کہیں ان کی والدہ بھی، تو مطلب اللہ، خدا، عیسیٰ، اور کبھی بیٹا، کبھی خود خدا، اور اسی اندر انہوں نے ایک عقیدہ ان کے اندر آیا جس کو یہ ٹرینٹی کہتے ہیں، اور اس ٹرینٹی کا ذکر آپ کو بائبل میں نہیں ملے گا، بلکہ یہ ذکر قرآن نے ان کا یہ راز کھولا، اور قرآن نے یہ بتایا کہ یہ جو ٹرینٹی کا ان کا عقیدہ ہے ثلاثہ کا، وہ کیا ہے، یہ آپ سورہ مائدہ سے اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 73، وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، دراصل سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں، اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یہ ٹرینٹی کا جو ان کا عقیدہ ہے، جن کے عقیدے میں انہوں نے اپنے اس عقیدے کی وجہ سے اپنے اسکول اور کالجز کے اور چیزوں پر بھی ٹرینٹی کا نام یہ رکھتے ہیں، تو یہ ہے ان کا ٹرینٹی کا عقیدہ کہ یہ خدا، عیسیٰ، روح قدس، اور کہیں پہ خدا، عیسیٰ اور بی بی مریم، یہ مطلب ڈفرنٹ ان کے فرقے ہیں جو کہ یہ عقیدہ ٹرینٹی کا گھڑ کر، اور یہ کہتے ہیں کہ مطلب خدا میں سے بیٹا، بیٹے میں سے خدا، اور ایک ہی چیز ہیں، اور یہ سارا کچھ یہ ان کے عقیدے میں آپ کو قرآن سے بیان کر رہی ہوں، یہ کسی عالم سے اور یہ مسلمانوں کی باتیں نہیں میں آپ کو بتا رہی، یہ میں آپ کو کلام اللہ قرآن کریم سے، اللہ کا کلام، اللہ کے وہ بیان، اللہ کی وہ باتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ساری کھول کھول کر بتا دی۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں آیت نمبر 116 وہ ملاحظہ فرمائیے، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوگا تو اے اللہ تجھ کو علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ آیت نمبر 117 سورہ المائدہ۔ میں نے تو ان سے، یہ سیدنا عیسیٰ کہہ رہے ہیں، میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ جی، تو یہ میں قرآن سے میں نے آپ کے سامنے یہ سارا بتا دیا کہ یہ ان کے جو عقیدے ہیں وہ اللہ بتا رہا ہے، کوئی انسان نہیں بتا رہا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کرسچن سیدنا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع ہوئے، یہ جو ہے بائبل میں چیپٹر جان اور جو ہے ورس نمبر 16، یہ جب تک یہ صورت نہیں آئی تھی تب تک جو ہے یہ کرسچن اللہ کو، سیدنا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے۔ یہ بعد میں سینٹ پال وغیرہ جو ہیں، یہ انہوں نے جب خود سے بائبل لکھی اور خود سے یہ باتیں بیچ میں ڈالی تو پھر یہ تقریباً 70 سال بعد یہ عقیدہ بنا، جب کہ یہ چیپٹر جان کی ورس نمبر 16 جو ہے یہ نہیں آئی تھی، اس وقت تک کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے۔ یہ عقیدہ 70 سال کے بعد بنا ہے، اور وہ بھی میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ یہ جو عقیدہ دوسروں کو، جیسے قرآن نے کہا نا کہ
غارت ہو جاؤ، تم پر تباہی ہو کہ تم نے دوسروں کو دیکھ کر، تم سے پہلوں کو دیکھ کر تم نے ان کی نقل کی کہ اللہ کے بیٹے بنا دی. تو آپ کو پتہ ہے کہ گریک اور رومن مائتھولوجی میں جو ہے زیوس کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے وہ، اور اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور انہی کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی یہ عقیدہ گھڑا، اور ان کے اندر وہیں سے یہ عقیدہ آیا. جیسا کہ 25 دسمبر کا ذکر پوری بائبل میں کہیں نہیں ہے، کیونکہ میں خود بھی بائبل کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں ایک نالائق نہیں، ایک لائق اچھی اسٹوڈنٹ بننے کی کوشش کرتی ہوں بائبل کی بھی. اور میں ریڈ لیٹر بائبل پڑھتی ہوں، کیونکہ ریڈ لیٹر بائبل بہت مشہور ہے، اور آپ جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ ریڈ لیٹر بائبل جو ہے وہ فیبریکیٹڈ کم از کم نہیں ہے. ایٹ لیسٹ اس کے اندر کوئی بات دوسرے کی اگر تیسرے کی لکھی ہوئی ہے جو بدلی ہوئی ہے تو وہ ریڈ لیٹر میں نہیں ہے. ریڈ لیٹر میں وہ بات ہے جو سیدنا عیسیٰ نے کہی ہے، اور جو سیدنا عیسیٰ کے علاوہ پال اور جان اور ان سب نے کہی ہے، تو وہ بات ریڈ لیٹر میں نہیں ہے. دیٹس کالڈ ریڈ لیٹر بائبل. تو ریڈ لیٹر بائبل سے آپ کو بالکل فرق پتا چل جاتا ہے کہ کون سی بات سیدنا عیسیٰ نے خود کہی اور کون سی بات سیدنا عیسیٰ کے بارے میں غلو کر کے بعد میں آنے والوں نے لکھی. اور ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ کرسچنز میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، اور ہمیں ہماری حدیث کے ذریعے سے پتا ہے کہ ان کے 72 فرقے ہیں، جبکہ ہم مسلمان بھی ان سے پیچھے نہیں رہے بلکہ گمراہی میں ان سے آگے ہی بڑھ گئے. ہمارے 73 فرقے ہوں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے پیشن گوئی کر کے گئے. میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہرگز مسلمانوں کے شرک سے جو ہے وہ یہ نہیں کہ پردہ نہ اٹھاؤں. میں حق بات کہوں گی کہ جتنا شرک آج یہود و نصارہ کر رہے ہیں، تقریباً اسی سے ملتا جلتا شرک ہمارے آج نام نہاد مسلمان بھی کر رہے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں تو وہ کافر ہیں، اور ہم کیونکہ کلمہ گو ہیں تو ہم جو ہیں وہ مسلمان، ہم جنت میں جائیں گے. ہرگز نہیں. چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، یہود ہو، ستارہ پرست ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر 116 میں صاف صاف فرما دی ہے. تو میں بات حق کی کروں گی. میں 25 سال سے قرآن کی اور دیگر مذاہب کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور مجھ پر یہ حق ہے کہ میں حق کو بیان کر دوں. ایسا کہ کرسچنز میں بہت سے فرقے ہیں، جس میں سے 2 ایسے فرقے ہیں جو کہ میری نالج میں ہیں، میں بھی اللہ کے بندے نیک زیادہ ہوں، لیکن ان میں سے 2 فرقے ایسے ہیں جو آج کی ڈیٹ میں بھی سیدنا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، سیدنا عیسیٰ کو پروفٹ مانتے ہیں اور بیٹا نہیں مانتے. اور وہ 2 جو فرقے ہیں اس میں سے ایک فرقے کا نام ہے کرس اڈلفنس اور دوسرے کا نام ہے یونیٹیرین. کرس اڈلفنس اینڈ یونیٹیرینز، یہ دونوں وہ فرقے ہیں کرسچنز کے جو کہ سیدنا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. تو ہم ان کو جو نہیں مانتے ہم ان کا بھی جو ہے ریگارڈ کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے کوئی دشمنی ہو. میں تو ہمیشہ قرآن کے مطابق وہی بات کہتی ہوں کہ آؤ اس بات کی طرف جس میں تم اور ہم یکساں ہیں. اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ آپ کے عیسائیوں کی کتاب، یہودیوں کی کتاب، مسلمانوں کی کتاب، یہ سب میں یہی بات ایک مشترک ہے. یہاں سے ہی اگر جب تک ہم اس پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے تو ہم جھوٹے ہیں. پھر ہم جتنی مرضی باتیں کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک کہ آپ اللہ کا شریک مقرر کریں گے، آپ چاہے مسلمان ہوں، آپ چاہے یہودی ہوں، آپ چاہے نصارہ ہوں، آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں. سمپلی آپ شیطان کے ساتھی ہیں، اور شیطان کا اور اس کے ساتھیوں کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں. تو یہی بات ہماری بہن نے کہی کہ یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خدا سے یہ سیدنا عیسیٰ مراد لیتے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو کرسچنز اور ایون مسلم کے سیدنا عیسیٰ جب آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں تو ان کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کا کوئی بیٹا، کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اور یہی اسی عقیدے پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا ہو.
تو ہم خدا سے مراد اللہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ خدا سے مراد جو ہے ان کا کہنے کا، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم مسیح کا کوئی اولاد نہیں تھی، کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ان کی بات سے مراد یہ ہوتا ہے، جو کہ میں آپ کو خود بتا رہی ہوں کہ میری خود کرسچنز کے ساتھ، کیتھولکس کرسچنز کے ساتھ یہ پوری ڈیبیٹ ہو چکی ہے، اور ان کا عقیدہ جو ہے مجھ پر عیاں ہے۔ میں نے کہا نا کہ میں سب کے عقیدے کی بات نہیں کر رہی، ان میں بہت سارے فرقے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 104 110 آپ پڑھ لیں کہ ان میں ہدایت والے بھی ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں، یعنی کہ زیادہ تعداد جو ہے وہ مشرکوں کی ہے، ان میں ہدایت والے بھی ہیں، اور قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا ہے جو ہدایت والے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ایز اے پیغمبر ہی لیتے ہیں، اور وہی لوگ انہی کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں جنہیں آج آپ جانتے ہیں کہ وہ ریورڈ ہوئے اور آج وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، ریورڈ ہو گئے وہ، کیونکہ جن میں یہ صفات ہیں تو وہ پھر ایک غلط عقیدے پر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے، بلکہ ہدایت کی کتاب نور قرآن کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ دیٹس کالڈ ریورڈ۔ اور ہماری بہن نے جو سورہ مریم کی آیت نمبر 32 بتائی، وہ 32 نہیں، آیت نمبر 33 ہے، جس میں کہ یہ آیت ہے، اور مجھ پر، یہ سیدنا عیسیٰ فرما رہے ہیں، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں عقیدے کا بالکل فرق ہے۔ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن وہ پیدا ہوئے پیدائش کا دن ہو گیا، اور پھر ان کو موت آئی اسی دنیا میں تو یہ دوسرے ان کی موت کا دن ہو گیا، اور پھر وہ واپس جب آئیں گے تو یہ زندہ وہ واپس آ جائیں گے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اور وہ زندہ ہی آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، اور پھر جب وہ واپس ان کی کمنگ ہوگی، جب واپس وہ آئیں گے تو پھر یہاں پر ان کی شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور پھر ان کو یہاں پر اسی زمین پر اس دنیا میں موت آئے گی، اور پھر آخرت کے دن وہ زندہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے۔ تو ان سارے جتنے بھی ایرا ہیں ان میں ان پر سلامتی ہی سلامتی ہے، اس پر تو کوئی شک نہیں ہے۔ ہم تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل ایک برگزیدہ پیغمبر اور ایک بڑا ہی گریٹ پیغمبر مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معجزے عطا کیے جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دیے گئے، اور بہت ہی بڑے معجزے۔ اگر یہ معجزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے جاتے تو جو امت مسلمہ میں تھوڑے سے چند لوگ، مٹھی بھر لوگ جو آج پکی توحید پر قائم ہے، شاید وہ بھی قائم نہ رہتے، کیونکہ یہ امتحان اتنا سخت تھا کہ عیسائیوں پر یہ امتحان تھا جس پر کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ فیل ہو گئے کہ انہوں نے تبھی سیدنا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور کسی نے ان کو خود خدا بنا لیا۔ تو ظاہری سی بات ہے جو مردہ کو زندہ کرنے کا جس کو معجزہ دیا جائے گا، اور قرآن نے کہا ہے کہ بے اذن اللہ کے نام سے سیدنا عیسیٰ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو یہ جب سیدنا عیسیٰ یہاں سے اٹھائے گئے ہیں، زندہ اٹھائے گئے ہیں، جبکہ عیسائی کہتے ہیں کہ ان کو 3 دن تک کے لیے وہ جو ہے دفن رہے اور پھر اس کے بعد ان کو اٹھا لیا گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ بالکل کلیئر ہے، قرآن ہمیں کہتا ہے وَمَن قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ۔ تو اس لیے 25 دسمبر کی بابت جو خود سے انہوں نے ایک دن بنا لیا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ رومن میتھولوجی کے تحت وہ لوگ 21 دسمبر کو جو ہے اپنی عید مناتے تھے، اور آج تک وہ کسی نہ کسی شکل میں وہ موجود ہے، اور انہی سے یہ چیز ان کے اندر داخل ہوئی، اور انہوں نے جیسے کہ اللہ کا بیٹا بنانے کی نقل کی تھی، اور اسی طرح 21 سے انہوں نے 25 دسمبر کر لیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ سال میں 4 ایسے دن ہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے اس وقت میری ڈائری میں نوٹ ہے کہ 21 مارچ ہے، اور پھر یہ 21 دسمبر ہے، اور اسی طرح جون کی 23 جون ہے۔ کچھ ایسے جو دن ہیں جو کہ بڑے لمبے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ وہ سائنسی ایک الگ چیپٹر ہے، اس کو میں ابھی ڈسکس نہیں کروں گی۔ تو یہ ایک جو ہے دن انہوں نے 21 سے رومن جو میتھولوجی تھی
ग्रीक रोमन माइथोलॉजी, उससे इन्होंने मैच करता हुआ अपना अकीदा जो है वो बनाकर और 25 दिसंबर को सैयदना ईसा का जन्म दिन, पैदाइश का दिन बनाकर और उसको क्रिसमस का नाम दे दिया, जो कि बाइबल के अकीदे के बिल्कुल खिलाफ है। आज बदली हुई बाइबल में भी ये कहीं मौजूद नहीं है कि सैयदना ईसा जो है वो 25 दिसंबर को पैदा हुए। जहां तक मेरी तहकीक है, मैं ये बात जानती हूं द वर्ड ऑफ गॉड कुरान करीम से कि अल्लाह ने सूरह मरियम में ही ये बताया कि जब बीबी मरियम हामला थी और जब उनकी डिलीवरी का वक्त आया तो अल्लाह ने कहा कि मरियम इस दरख्त को हिलाओ, इससे ताज़ा पकी हुई खजूरें तुम पर गिरेंगी। तो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज खजूर जो है वो बहुत सख्त गर्मी में पकती है। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कुरान के मुताबिक सर्दी नहीं बल्कि गर्मी की तरफ इशारा है। अल्लाह आलम। फिर आगे हमारी बहन से एंकर ने एक और सवाल किया। वो सवाल अब आप देख रहे हैं, एक सवाल ये किया गया लास्ट दुरूद के बारे में। अच्छा, आपने एक बात कही थी आले इब्राहिम के हवाले से, दुरूद शरीफ हम नमाज में पढ़ते हैं, नमाज के जो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती तब तक हम दुरूद शरीफ ना पढ़ें। तो आपने दुरूद शरीफ से मुताल्लिक एक बात कही थी कि हम हज़रत इब्राहिम और उसकी आल पर दुरूद पढ़ते हैं, तो वो बात जरा दोबारा फरमाएं। हाँ जी, मैं ये देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको क्लियर करना बहुत जरूरी है ताकि मुसलमान और मसीही जो है वो करीब आ सके, वो एक दूसरे को जान सके। बिल्कुल ठीक है। कुरान शरीफ में आप 5 नमाजें पढ़ते हैं, सूरह फजर, जोहर, असर, मगरब, इशा, और उसमें आप अगर रखते हैं देखा जाए तो 50 रखते हैं। और हर रकत के बाद जब आपने दुरूद शरीफ की तिलावत करनी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, हर नमाज के आखिर में एक मरतबा पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं ना। इसका मतलब 50 बार आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। उसका पहला हिस्सा है कि हुजूर के पर और हुजूर की नस्ल पर सलाम। नहीं, पहला हिस्सा है इब्राहिम पर, सॉरी, उसका पहला हिस्सा है कि हजरत इब्राहिम पर और उनकी नस्ल पर बरकत हो, और दूसरा हिस्सा है कि हुजूर पर और उनकी नस्ल पर बरकत हो। और हजरत इब्राहिम की नस्ल कौन है? हम हैं और यहूदी हैं, यहूदी और नसरानी। आप नमाज में बरकत दे रहे हैं, दिन में 50 बार आप हमें भी बरकत दे रहे हैं, आप यहूदियों को भी बरकत दे रहे हैं। सही। लेकिन जैसे नमाज खत्म होती है, खुतबे में क्या होता है? यहूदियों पर लानत, और जमात कह देगी आमीन। आप बताएं कि आप नमाज में उन्हें बरकत दे रहे हैं। रब्बे पाक ने बरकत देने का हुक्म दिया, और तौरात में लिखा हुआ है, हजरत इब्राहिम ने खुद फरमाया, खुदाए कुदूस ने फरमाया कि जो तुझे मुबारक कहेगा और तेरी नस्ल को मुबारक कहेगा, मैं उसे बरकत दूंगा। आप नमाज में बरकत दे रही हैं तो प्लीज अल्फाज से भी उन्हें बरकत। जी, तो जैसे कि आपने सुन लिया होगा कि हमारी ईसाई बहन ने कहा कि आप लोग जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, आप मुसलमान 5 नमाजों में आपकी 50 रखते हैं, तो आप उसमें जो आखिरी रकत होती है उसमें आप दुरूद पढ़ते हैं, और जिसमें आप जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल औलाद पर दुरूद भेजते हैं, यानी कि रहमत और बरकत की दुआ करते हैं आप, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं यहूदी और ईसाई। और हमारे एंकर माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह कि उनको इतनी नॉलेज नहीं है, या शायद वो कंफ्यूजन में या ज्यादा उसमें एक्साइटमेंट में शायद भूल गए। वो उन्हें कह रहे हैं बहन को कि नहीं जी, पहला हिस्सा नहीं, दूसरे हिस्से में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो और उनकी औलाद पर दुरूद भेजा गया है, जबकि दुरूद इब्राहिमी में पहले हिस्से में ही पहली ही उसमें जो बारी है वो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। ठीक है, कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा। तो वो हमारे एंकर जो मुसलमान भाई हैं इल्ला माशाल्लाह, वो गलती से ये कह गए, मुझे उनकी उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूं ना कि नॉलेज जब तक इंसान को ना हो तो वो तब तक बात ना करे। तो बहरहाल हमारी बहन ने कहा कि आप जो है वो खुद उन पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर आप यानी यहूदो नसारा उनकी औलाद, वो खुद भी, क्योंकि क्रिश्चियंस का और यहूदियों का यही मानना है कि इब्राहीम जो है वो यहूदी कहते थे कि वो यहूदी हैं, और ईसाई कहते थे कि नहीं वो तो ईसाई हैं, हम उनकी औलाद है। तो बहन ने हमारी यही कहा कि आप लोग तो खुद जो है वो यहूदियों और ईसाइयों पर अपनी हर नमाज में दुरूद में रहमत भेजते हैं, और फिर आप जो है वो आपकी फिर जब मस्जिद में आपकी जमात जो है वो यहूदियों और ईसाइयों पर लानत भेजती है,
اور آپ لوگ پیچھے آمین کہہ دیتے ہیں. یہ ہماری بہن نے کہا، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو پھر قرآن کی طرف لے کر چلوں گی کہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ درود ابراہیمی آپ پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ یہود و نصارہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ، صرف انہوں نے یہود و نصارہ کی بات کی ہے، سیدنا اسماعیل کی بات تو انہوں نے کی ہی نہیں. مسلمان بھی تو انہی کی اولاد میں سے ہیں نا. تو جیسے ان کے بیٹے سیدنا ابراہیم کے ایک بیٹے اسحاق تھے، وہ تو بعد میں تھے، بڑے چھوٹے بیٹے تھے. پہلے بیٹے تو ان کے اسماعیل علیہ السلام تھے، جن سے عرب میں لوگ جو ہے وہ جا کر سیٹل ہوئے، اور پھر انہی میں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائی. یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام سے عرب ٹرائبز کی طرف معاملہ چلا گیا، اور سیدنا اسحاق کی طرف سے جو ہے وہ بنی اسرائیل کا معاملہ چلا. تو یہ دیکھتے ہیں کہ جس کا دعویٰ یہودی کہتے ہیں کہ جی ابراہیم یہودی تھے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ جی ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے سیدنا ابراہیم کے بارے میں. تو چلیے اب قرآن کی طرف واپس چلتے ہیں کہ قرآن کیا فرما رہا ہے. اور ہاں، یہ اس سے پہلے ایک بات اور میں کلیئر کر دوں کہ جو یہ ہماری بہن کہہ رہی ہیں کہ جی وہ درود میں آپ رحمت اور سلامتی بھیجتے ہیں، تو درود میں ہم رحمت اور سلامتی بالکل بھیجتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں ہے کہ ہم رحمت بھیجیں اور وہ رحمت ان پہ نازل بھی ہو جائے. تو یہ تو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی پر رحمت اور سلامتی بھیجتا ہے جو اس کے قابل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک مسلمان پر جو ہے وہ درود و سلام بھیجوں، یعنی کہ میں تو درود پڑھ رہی ہوں تو اب مسلمان بھی اسی میں آ رہے ہیں نا. محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد بھی تو پہلے تو ان کا ذکر ہے. اللہم صلی علی محمد، اللہ تعالیٰ رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر. تو میں کیا کسی مسلمان جو کہ ریپ کرتا ہو بچوں کا، جو قتل کرتا ہو، جو لوگوں کی لوٹ مار کر کے ان کو قتل کرے، ان کا ریپ کرے، تو کیا میرے درود پڑھنے سے کیا وہ آل محمد میں اس پہ رحمت اور برکت چلی جائے گی؟ ہرگز نہیں. یہ میں نے اس لیے سمجھایا ہے تاکہ میں آپ کو آل محمد پر مثال دے کر سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آ جائے. یہود و نصارہ اپنے آپ کو یہود و نصارہ انہوں نے کہا ہے، اور قرآن نے انہیں بنی اسرائیل کہا ہے، لیکن جو یہ اپنے آپ کو کہتے تھے تو قرآن نے ان کو یہود و نصارہ کے نام سے بھی مخاطب کیا ہے. لیکن اصل بنی اسرائیل، یہود و نصارہ تو خود انہوں نے اپنے نام رکھے تھے، جو خود رکھے تو اسی سے یہ مشہور تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو قرآن میں یہود و نصارہ سے مخاطب کیا. تو کوئی بھی بنی اسرائیل میں سے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، چاہے وہ آل محمد سے ہوں چاہے وہ آل ابراہیم سے ہوں، رحمت اور برکت ان پر نازل ہوگی جو اس کے مستحق ہوں گے. ہمارا کام تو درود پڑھ لینا ہے، لیکن جو مستحق ہوگا یہ اللہ جانتا ہے. اللہ ہی اس پہ رحمت اور برکت بھیجے گا. بھلے آپ پڑھتے رہیں، جو اس کا مستحق نہیں ہے اس پر رحمت اور برکت نہیں جا سکتی. تو ہم جو درود پڑھتے ہیں تو چاہے وہ آل محمد ہو یا آل ابراہیم ہو، ان کے ان لوگوں پر ہی رحمت اور برکت جاتی ہے جو مشرک نہیں ہیں، جو کافر نہیں ہیں، جو پیغمبروں کو قتل نہیں کرتے تھے، جو پیغمبروں کو اللہ کا شریک نہیں بناتے تھے. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو جو ہے وہ خود منع کیا کہ مجھے تم میرے مرتبے سے زیادہ مت بڑھاؤ. اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی کہ دیکھو تم مجھے میرے مرتبے سے زیادہ مت بڑھا دینا، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو، مجھے ایسے مت بڑھا دینا جیسے کہ عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مرتبے سے بڑھا دیا اور غلو کر گئے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان وہ ہی نقش قدم پر ہیں جو کہ عیسائی اور یہود تھے. ہمارے علماء بھی آج علماء یہود کا اور علماء عیسائیوں کا شیوا اپنائے ہوئے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی کیونکہ قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے تو وہ بھی آج بالکل ہو بہو انہی کے نقش قدم پر ہیں. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر جا چکے کہ تم ہو بہو انہی کے نقش قدم پر چلو گے، کہ اگر ان میں سے کوئی سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالے گا تو تم بھی ان کی نقل کر کے سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالو گے. یعنی مسلمانوں کو یہ کہا کہ تم بھی یہود و نصارہ کی نقل کرو گے. اور اگر ان میں سے بھی کوئی بدبخت اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو تم میں سے بھی کوئی بدبخت اٹھے گا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا. نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ.
اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہو چکا بھی ہے اور ہو بھی رہا ہے. تو اس وقت شرک میں، کفر میں کیا یہودی، کیا عیسائی اور کیا مسلمان سب برابر کے ملوث ہیں. بہت کم ہیں عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں کہ جو واقعی ایمان والے ہیں، بہت کم تعداد میں ہیں. اور قرآن بھی یہی بات فرماتا ہے کہ اگر آپ زمین پر زیادہ، سورہ اعراف میں یہ درج ہے کہ آپ زیادہ تعداد گمراہوں کی ہی اس زمین پر پائیں گے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں گمراہوں میں سے نہ کرے، ہدایت یافتہ بنا دے، آمین. اچھا جی، تو اب ہم آتے ہیں، ہم یہ پوچھتے ہیں قرآن سے، کسی مسلمان سے نہیں پوچھتے، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم کا کیا معاملہ تھا؟ سیدنا ابراہیم یہودی تھے، نصارہ تھے، کون تھے؟ تو چلیں the word of God, the word of اللہ، کلام اللہ، قرآن سے پوچھتے ہیں. جی تو قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140، 140، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں. دیکھا جی آپ نے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون تھے سیدنا ابراہیم. جی تو اب آ جائیں سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 65 جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے اہل کتاب تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ توریت اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سنو تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ آیت نمبر 60. اب آیت نمبر 67 سن لیجئے. ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے. سن لیا جی، یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر میں نے 65، 66، 67 ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. میں دوبارہ پڑھے دیتی ہوں. سورہ آل عمران آیت نمبر 67، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ یک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے. اس کی عربک آپ پڑھ لیں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا کیا ہے، حنیفم مسلمن وما کانا من المشرکین، کہ وہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے. آیت نمبر 68، سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے. تو آپ کو پتا چل گیا کہ ابراہیم کے نزدیک کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا ابراہیم کا کہنا مانا، اور وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے باپ دادا کے کہنے پر بھی تھے اور اللہ کے حکم پر تھے، اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے. اور صرف یہاں تک نہیں، میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا بھی حوالہ قرآن سے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ حواری کون تھے. سیدنا ابراہیم تو مسلم تھے ہی تھے، عربک کے اندر بھی آپ اس کی آیت کو پڑھ لیں، ترجمے پر ہی خالی اکتفا نہ کریں، ترجمے میں بھی انسان غلطی کر سکتا ہے، عربک کو بھی پڑھیں. اور اسی طرح آپ کو سیدنا عیسیٰ کے جو 12 حوارین تھے ان حواریوں کے بارے میں قرآن کیا فرما رہا ہے، the word of God، جو کہ بدلا نہیں جا سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھی کتاب اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں لعنت ہو ان کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ کلام ہے، اسی لیے اللہ نے لعنت کی ہے ان پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ کے حواریوں کے بارے میں کیا فرمایا یہ بھی سن لیجئے. سورہ آل عمران آیت نمبر 52 ترجمہ، مگر جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے
اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم تابعدار ہیں، ہم جو ہیں وہ ایمان والے ہیں. تو یہ آپ کو قرآن میں مل جائے گا، جو کہ آپ اس کی عربک بھی دیکھیں گے، عربک بھی دیکھ لیجئے گا. واشہد بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم، آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. اب آپ بتائیے کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ یہ ہمارے ایک اینکر صاحب جو بیچارے ان بہن سے سوال جواب کر رہے ہیں، تو ان کو اگر قرآن کی نالج ہوتی تو یہ اسی وقت یہ بات کرتے نا. میں ریفرنس کے، چلے ریفرنس کا نمبر آپ نہیں دیتے، آپ یہ تو بتا سکتے تھے کہ جی قرآن میں یہ درج ہے. بعض اوقات نہیں یاد رہتی سورت کا نام اور اس کی آیت کے نمبر یاد نہیں رہتے، لیکن قرآن تو آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے کیا پڑھا ہے. تو جی یہ ہے وہ سارا کچھ جو میں آپ پر افشاں کرنا چاہتی تھی کہ ہماری بہن نے جو جب باتیں کہی ہیں تو ان کے جواب میں نے آپ کو ایگزیکٹلی قرآن سے دیے. ابھی میں حدیث کی طرف تو گئی ہی نہیں ہوں. حدیث تو صحیح بخاری کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھی یہودی اور عیسائی کو میری بابت خبر ہو گئی اور وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، یہ آج سے 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اور دوسری حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے کہ اگر آج سیدنا موسیٰ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں، اپنے دور میں یہ کہا کہ اگر آج موسیٰ بھی آ جائے تو اس کو بھی میری اتباع کرنی پڑے گی، کیونکہ اس وقت کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سیدنا موسیٰ کے دور میں کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. سیدنا عیسیٰ کے دور میں کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. ٹھیک ہے، تو روح اللہ آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، سب ہیں. اللہ نے سیدنا آدم میں پھونک ماری تھی، اس سے سیدنا آدم زندہ ہو گئے. تو وہ نور آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں. روح اللہ جو ہے وہ ایک خاص خطاب سیدنا عیسیٰ کو اس لیے دیا گیا کہ بن باپ کے پیدا ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک معجزہ کیا تھا. تو جی یہاں خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، اسماعیل، یعقوب سب مسلمان تھے. عربک چیک کر لیجئے گا. اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 52 میں سیدنا عیسیٰ کے حوارین بھی مسلم تھے. اور سیدنا عیسیٰ کے حوارین میں سے ایک ان کے حواری تھے برناباس. اور برناباس بائبل جو کہ آج جب ملی ہے تو اس میں ایگزیکٹلی وہی سب کچھ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ سیدنا عیسیٰ کوئی اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اور کوئی جو کچھ ان کے بارے میں غلو کر کے، اور جو بعد میں پال نے اور جو بعد کے اسکالرز نے بائبل کے اندر گھس کے من گھڑت جو باتیں لکھی اور جو اس وقت کے علماء نے اس کے اندر گڑبڑ کی، اس کو بدلا، تو وہ چیز بالکل بھی نہیں ہے. برناباس جو اصل حواری ہیں سیدنا عیسیٰ کے، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی بائبل وہ جو ہے غائب کر دی گئی، چھپا دی گئی، اور اب وہ منظر عام پر آ گئی ہے. تو اب اس سے جان کیسے چھڑائیں گے ہمارے عیسائی بہن بھائی، یہ اب دیکھنے کی بات ہے. باقی تو یہودیوں کا تو جو حال تھا وہ تو آپ چھوڑ ہی دیجئے، اور قرآن خود بتاتا ہے اور ہم ہسٹری بھی جانتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے کٹر دشمن تھے. لیکن یہودیوں نے ایک چال چل کر عیسائیوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا کہ جب سیکنڈ کمنگ ہوگی سیدنا عیسیٰ کی تو ہم آپ کے ساتھ مل کے ان کو ریسیو کریں گے. اور پھر پوپ فرانسس نے یہودیوں کو معاف بھی کر دیا کہ جو انہوں نے سولی پہ لٹکایا سیدنا عیسیٰ کو. تو اصل میں دشمن تو یہ تھے ایک دوسرے کے. مسلمانوں کے ساتھ تو عیسائیوں کا کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا. اور آج بھی ہمیں قرآن کہتا ہے کہ دوستی میں عیسائی سب سے زیادہ نزدیک ہیں مسلمانوں کے، اور میں عیسائیوں کی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں الحمدللہ. لیکن ان کی جو زبان پر ہے، جو ان کے دل میں ہے، وہ عقیدہ جو ان کا سامنے ہے، جو کہتے کچھ ہے اور ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ خداوند کا نام لے کر بے وقوف بناتے ہیں. ان لوگوں کو وہ بے وقوف بنا سکتے ہیں جن کو قرآن کا علم نہیں ہے. لیکن جنہیں قرآن کا علم ہے اور جن پر اللہ کی رحمت ہے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حصار حفظ و امان میں رکھا ہے الحمدللہ، وہ کسی کے ہاتھوں بے وقوف نہیں بن سکتے. قرآن اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے. تو ہم مسلمان جو توحید پرست ہیں، میں ان مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں جو بھی درود پڑھتے ہیں، تو انہی کی درود میں رحمت اور برکت اللہ انہی
آل محمد کی مسلمانوں کو بھی وہی جس کو چاہے گا اسی پر رحمت اور برکت بھیجے گا، اور عیسائیوں میں سے، یہودیوں میں سے تو میں نہیں، یہ دو نام تو نہیں لوں گی، آل جو ہے بنی اسرائیل میں سے بھی انہی پر، ابراہیم کی اولاد میں سے بھی انہی پر رحمت اور برکت جائے گی جو اس کے قابل ہیں، جو مشرک نہیں ہے، جو کافر نہیں ہے۔ تو ہمارے درود پڑھنے سے ہمارا کام تو پڑھ دینا ہے، رحمت اور برکت اللہ نازل فرمانے والا ہے، وہ جس پہ چاہے گا فرمائے گا، اور وہی جانتا ہے کون رحمت اور برکت کے قابل ہے۔ تو ہمارا کام تو پڑھ دینا ہے، ہم پڑھنے سے ہماری کوئی رحمت اور برکت ہم بھیج نہیں دیتے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس پہ چاہتا ہے بھیجتا ہے۔ اب اسی بات پہ میں آپ کو اور بھی تھوڑا ایک لاسٹ آیات میں سے، بہت کچھ ہے، میں نے کہا نا ٹائم کی بہت کمی ہے، تو میں آپ کو ان کے بارے میں اور بھی بتا دوں، اہل کتاب کے بارے میں، تاکہ بہن کی ذرا جو خوش فہمی تھوڑی کچھ کم ہو جائے اور وہ اچھے طریقے سے قرآن کو جو ہے وہ پڑھیں، اچھی طرح سے سمجھیں، اچھی اسٹوڈنٹ بنے، جیسے میں بائبل کی اچھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں بائبل سے اس سے بھی زیادہ ریفرنس دے سکتی ہوں۔ تو جی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 to 78، 77 سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ کہہ دیجئے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ اب یہ لعنت، جیسے کہ بہن نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ امام صاحب جو ہے وہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں یہود و نصارہ پر، اور پیچھے جماعت آمین کہہ رہی ہوتی ہے، تو جی یہ قرآن میں خود سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہی نافرما برداروں پر لعنت بھیجی ہے کہ جو حد سے بڑھ جاتے تھے، یعنی کہ سیدنا عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں آپ تو اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ آپ تو مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ میں باذن اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ تو یہ بات اب لعنت اللہ نے بتا دیا قرآن میں کہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے تم پہ بھیجی ہے، جو اپنے آپ کو یہود و نصارہ کہتے ہو، تو یہودیوں تمہیں داؤد علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے، اور نصارہ جو تم نافرمانیاں اور اللہ کے بیٹے بناتے ہو سیدنا عیسیٰ کو، تو تم پر خود عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 77 اور 78 میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی ہے، تو یہ آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہ ہے سارا معاملہ، اور میں بائبل سے بھی بہت سارے ریفرنس دے سکتی ہوں اس وقت، لیکن کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ البتہ چھوٹے چھوٹے سے 2-4 میں دے دیتی ہوں ریفرنس کہ جو یہ عقیدے کو اپنا خدا اور خداوند اور خداوند کی اولاد نہیں ہو سکتی اور یہ اور وہ، تو ان کو خود اپنی بائبل سے ہی ڈر جانا چاہیے، کیونکہ بائبل ساری کی ساری نہیں بدلی گئی، جتنی بھی کتابیں بدلی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ ہے کہ ان کتابوں میں توحید کوئی بھی نہیں بدل سکا، یہ اللہ کا معجزہ ہے، بدل کے دکھا دے کوئی، تو جو توحید ہے وہ موسٹ الحمدللہ موجود ہے۔ اور اب ریڈ لیٹر بائبل پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سی بات خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہی ہے، تو جس میں سے میں کچھ آپ کے سامنے بتا دیتی ہوں۔ جان چیپٹر 14 ورس نمبر 28، گاڈ المائٹی از گریٹر دین جیزس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بک آف لوک چیپٹر 18 ورس نمبر 19، نو ون از گڈ انکلوڈنگ جیزس، اونلی گاڈ از گڈ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بک آف مارک چیپٹر 13 ورس نمبر 32، جیزس سیڈ ہی ڈزنٹ نو وین the hour will come, only God knows، ٹھیک ہے۔ اسی طرح the book of Mark chapter 12 verse number 29، Jesus said that our God is one God۔ اسی طرح Gospel of John chapter 5 verse number 30، that I can of myself do nothing, as I hear I judge, and my judgment is just, for I seek not
and my judgment is just, for I seek not my will but will of my Father. See, اس کے معنی ہے کہ میں سیدنا عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں خود سے کچھ نہیں کر سکتا، میں جو سنتا ہوں وہی کرتا ہوں، میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں، جو خدا چاہتا ہے وہی کرتا ہوں. اسی طرح جو ہے وہ گاسپل آف جان چیپٹر 14 ورس نمبر 24، مائی فادر ہیو اسینڈ می، میرے فادر ایکچولی، یہ بھی میں آپ کو ایک کلیئر کر دوں، کچھ مسلمانوں کے ذہن میں بھی سوال آئے گا کہ جب اللہ کا بیٹا اور یہ وغیرہ یہ عقیدہ غلط ہے تو فادر اور سن سے کیا مراد ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایرا میں سیدنا ابراہیم کو بھی سن کہا ہے، تو اس سے مراد رسول ہوتا تھا، بیٹا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی فادر اور سن کا جو عقیدہ جو انسانوں کے اندر ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. تو یہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دی. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ پوری انسانیت کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے، وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. جیزس سیڈ ہی واز سینٹ ٹو لاسٹ شیپس آف اسرائیل، بک آف میتھیو چیپٹر 15 اور ورس 24. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کل انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہیں اور انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا. جیسے اللہ رب العالمین ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے. تو یہ خود بک آف میتھیو چیپٹر 15 ورس 24 میں ہے کہ جیزس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ معاملات رکھے جو کہ آئی ہوپ یہ تھوڑا لینتھی تو ہو گیا لیکن ایک جامع ترین آپ کے پاس اس کے ساتھ حوالوں کے ساتھ سند کے ساتھ معاملات آ چکے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. تو میں نے دلیل کے ساتھ قرآن ہی کو پیش کیا، میری تو اپنی کوئی بات ہے نہیں. تو یہ جو ہے ایک جواب ہو گیا. اور مسلمانوں سے گزارش ہے کہ جب تک انہیں قرآن کے بارے میں پتہ نہ ہو تب تک وہ قرآن کے بارے میں کسی غیر مسلم کے ساتھ بات نہ کریں، کیونکہ غیر مسلموں نے کچھ چند آیات رٹی ہوئی ہوتی ہیں اور ریفرنس نکال کے اپنے مطلب کی وہ بات کرتے ہیں اور وہ اس طرح سے پھر بات کو دوسروں تک جو ہے وہ الگ پہنچتی ہے، اور جن کو علم نہیں ہوتا تو وہ جو ہے وہ بڑا اس کو پازیٹیو لے کر اور سمجھتے ہیں کہ جی یاد رکھیے گا میں نے کہا چاہے مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، ستارہ پرست ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا اور جتنا چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن وہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. سورہ نساء آیت نمبر 116 اور سورہ نساء آیت نمبر 48 میں درج ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی حق بات میں نے کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے آپ کے دلوں میں اتار دے، اور جو حق بات میں نے نہیں کی اللہ تعالیٰ اسے آپ کے دلوں سے نکال دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمارے عیسائیوں بہن بھائیوں کو بھی شرک سے بچنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ایمان میں داخل کرے، نان بلیور سے بلیور کر دے، اور ہمارے مسلمانوں میں سے بھی جو نام کے مسلمان ہیں بیسکلی تو وہ نان بلیور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلیورز میں سے کر دے. سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہدایت کا راستہ عطا کرے جو کہ اللہ نے عطا کر دیا ہے قرآن کریم کی شکل میں. یہ لاسٹ اینڈ فائنل ریولوشن ہے، لاسٹ ٹیسٹیمنٹ ہے، لاسٹ ریولوشن ہے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد کوئی اللہ کا کلام نہیں. آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہر پیغمبر نے اپنے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بتائی اور کہا کہ میرے بعد یہ نبی آنے والا ہے. اس کی پیشن گوئی سانگ آف سلیمانز میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی پیشن گوئی اس میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے. تو جو لوگ یہ چیزوں کو چھپاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر. میں آپ کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ سانگ آف سلیمان کا چیپٹر 5 ورس نمبر 16 میں ہے کہ محمدیوم نام بھی ہے ہیبرو میں، جو کہ آج بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں.
جس کو انہوں نے چھپایا، جو بھی کیا، آج بھی کئی یہودی اور عیسائی عورتیں اس چیپٹر کو پڑھ کے اسلام لے کر آئی ہیں، سانگز اینڈ سلیمان کو. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انجیل میں بھی ہے، گاسپل آف جان چیپٹر 14 ورڈز نمبر 16، جس کو انہوں نے ورڈ کمفرٹر سے چینج کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے احمد نام کو انہوں نے کمفرٹر نام سے چینج کر دیا، ورڈ سے چینج کر دیا، کیونکہ انہوں نے اب اس میں احمد کی جگہ کہ جو احمد کی جگہ انہوں نے ورڈز میں کمفرٹر ڈال کے یہ ہے آئی ول پرے ٹو مائی فادر ٹو سینڈ یو احمد، انہوں نے کمفرٹر کر دیا احمد کو. اور اسی طرح جو ہے گاسپل آف جان چیپٹر 15 ورس نمبر 26، جس میں سیدنا عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرے والد آپ کے لیے سہایت بھیجیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے، ہمیشہ رہے گا یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ نہیں رہیں گے. قرآن کریم کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کا کلام آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، یہ کہنے کا مقصد ہے. یہ میں نے آپ کو یہ بھی سارے دے دیے. اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہ جاتا. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اور اللہ کی کسی سے دشمنی نہیں ہے کہ وہ کسی کو دشمنی کے تحت گمراہ کرے، اور اللہ کی کسی سے دوستی نہیں ہے کہ وہ دوستی سے ہدایت دے. البتہ اللہ انہی کو دوست رکھتا ہے جو اللہ کی مانتے ہیں. اللہ کو ماننے والا مسلمان نہیں ہے، اللہ کی ماننے والا مسلمان ہے. اور سیدنا ابراہیم جتنے پیغمبر تھے سب مسلمان تھے، اور مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، جو کہ افسوس کے ساتھ آج کہنا پڑے گا کہ آج مسلمان اللہ کے فرما بردار نہیں ہے. اللہ کو مانتے، اللہ کی نہیں مانتے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں پر، عیسائیوں پر، اور جو زائنسٹ نہیں ہیں ان یہودیوں پر اپنا رحم کرے، اور اللہ ہدایت کے راستے کی طرف انہیں اور ہم سب کو بلائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.